بعض اوقات انسان یہ سوچتا ہے کہ میں کبھی یہ امتحان پاس نہیں کر سکتا۔ سونے سے پہلے انسان کو یہ بے چینی ہوتی ہے کہ دروازہ بند ہے یا نہیں، حالانکہ دروازہ بند ہوتا ہے مگر اس شخص کو تسلی نہیں ہوتی اور وہ بار بار لاک چیک کرتا ہے۔ ہجوم یا کسی پارٹی میں جانے سے کترانا، انکمفرٹیبل محسوس کرنا یا شرمندگی محسوس کرنا، کسی بھی چیز کے متعلق بہت زیادہ سوچنا، اس قسم کی صورتحال کو ہم انزائٹی یا بے چینی یا بے قراری کہتے ہیں۔ بے چینی اور بے قراری کی بہت ساری اقسام ہیں۔ عموماً جب کوئی شخص کسی جاب انٹرویو کے لیے جاتا ہے یا پریزنٹیشن دینے جاتا ہے تو وہ بہت سٹریس لیتا ہے۔ دل میں وسوسے آتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ انٹرویو یا پریزنٹیشن کیسی ہوگی۔ یہ ایک نارمل طرز عمل ہے جو کہ کچھ وقت کے لیے ہوتا ہے اور انسان اس پہ محتاط بھی ہو جاتا ہے اور غلطی نہیں کرتا۔ لیکن 3% یعنی کہ 3% آبادی میں یہ طرز عمل بہت دن تک رہتا ہے۔ اس کو ہم انزائٹی یا بے چینی کہتے ہیں۔ کبھی کبھی یہ بے چینی اس قدر تشویشناک ہو جاتی ہے کہ انسان معمول کے کاموں میں بھی بہت ٹینشن لے لیتا ہے۔ مثال کے طور پر کام پر جانا یا اسکول جانا۔ اس قسم کی انزائٹی کو جنرلائز انزائٹی کہا جاتا ہے۔ اس انزائٹی کی کچھ خاص وجوہات نہیں ہیں۔ اس بیماری میں انسان عام زندگی سے متعلق تشویش کا شکار رہتا ہے۔ مثال کے طور پر پیسے کے بارے میں، خاندان کے بارے میں، اپنی جاب کے بارے میں یا پھر ازدواجی تعلقات کے بارے میں۔ یہ بیماری عام طور پر عورتوں میں زیادہ پائی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر گھریلو عورتیں یا پھر پروفیشنل لیڈیز، ان مسائل کی وجہ سے وہ اپنا کام ٹھیک سے نہیں کر پاتی۔ فوبیا۔ اس قسم کی انزائٹی میں ایک انسان کو جانوروں سے، بلندی سے یا لفٹ میں جانے سے بہت ڈر لگتا ہے۔ اگورا فوبیا۔ اس قسم کی انزائٹی میں ایک انسان ہجوم میں جانے سے بہت زیادہ گھبراتا ہے۔ کبھی کبھار بند جگہوں پر یا پھر کھلی جگہوں پر جانے سے بھی یہ انسان گھبراتا ہے۔ اس قسم کی انزائٹی میں ایک عام انسان پبلک ٹرانسپورٹ کو یوز کرنے سے بھی بہت زیادہ خوفزدہ رہتا ہے۔ سوشل انزائٹی۔ یہ لوگ ہجوم سے گھبراتے ہیں اور معاشرے میں خود کو انفٹ محسوس کرتے ہیں۔ لوگوں کے سامنے پبلک ٹوائلٹ کو یوز کرنا اور لوگوں کے ساتھ بات کرنا ان کے لیے شرمندگی کا باعث ہوتا ہے۔ پینک ڈس آرڈر۔ اس قسم کی انزائٹی میں انسان کو بہت زیادہ بے چینی ہوتی ہے جو کہ 1 ماہ یا پھر اس سے زیادہ کا عرصہ رہ سکتی ہے۔ اچانک اور تھوڑی دیر کے لیے یہ اٹیکس ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر جب آپ گاڑی چلا رہے ہوں، نہا رہے ہوں یا لفٹ میں ہوں یا چھٹیوں پر ہوں یا ٹی وی دیکھ رہے ہوں، اس وقت یہ اٹیکس ہوتے ہیں۔ اس قسم کی انزائٹی میں انسان کو اپنے گھر سے بھی خوف آنے لگتا ہے۔ عام طور پر انزائٹی کی کچھ خاص وجوہات نہیں ہیں، لیکن کچھ ماحولیاتی یا پھر جینیٹک فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے انسان کو انزائٹی ہو جاتی ہے۔ سمٹمز۔ انزائٹی کی بہت ساری علامات ہیں جیسے کہ نیند کا نہ آنا، پھٹوں کا کھچاؤ، کام کی طرف توجہ نہ ہونا، نظر ٹھیک نہ آنا، مسلسل رونا، شدید تھکاوٹ کا احساس ہونا، چکر آنا، خشک منہ ہو جانا، خارش ہونا، تنہائی کا شکار ہو جانا، بہت زیادہ پیشاب کا آنا، پسینہ آنا، دل کی دھڑکن تیز ہو جانا، چلنے میں دشواری ہونا، بھوک بہت زیادہ لگنا یا بہت کم لگنا، وسوسے یا ڈر، رات کو ڈراؤنے خواب آنا، جسم کے کسی بھی حصے میں کرنٹ جیسا احساس ہونا، اپنے کام پر جانا بھول جانا، جبڑوں میں درد ہونا، معدے کی تیزابیت کا بڑھ جانا یا بلڈ پریشر بڑھ جانا، یہ سب کی سب انزائٹی کی علامات ہیں۔ انزائٹی کو دور کرنے کے مختلف طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ ہے سائیکو تھراپی۔ اس میں پیشنٹ یا مریض کو سوچنے کا نیا انداز بتایا جاتا ہے تاکہ اس کے رویے میں تبدیلی آ سکے۔ نیند بہتر کر کے بھی انسان پرسکون محسوس کرتا ہے۔ بیلنس ڈائٹ سے بھی انزائٹی کو کم کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر ایسی خوراک کھائیں جس میں بہت زیادہ میگنیشیم ہو، یعنی اسپینچ کھائیں، لیگیومز کا استعمال کریں، نٹس کھائیں، سیڈز کھائیں۔ ایسی خوراک کھائیں جس میں زنک کا زیادہ سے زیادہ
مقدار موجود ہو، مثال کے طور پر انڈے کی زردی ہے، پستہ ہے، گوشت کا استعمال کریں، اخروٹ کھائیں۔ وٹامن بی بھی انزائٹی کو کم کرتا ہے، جو کہ ایووکاڈو اور بادام میں موجود ہوتا ہے۔ انگوروں میں، اسٹرابریز میں اور سیب کے اندر اینٹی آکسیڈنٹ ہوتے ہیں، یہ بھی انزائٹی کو کم کرتے ہیں۔ چقندر، بروکلی اور دودھ ہلدی، اس کے ساتھ چاکلیٹ کا استعمال بھی زیادہ کریں، اس سے بھی انزائٹی یا آپ کی بے چینی یا بے قراری جو ہے وہ کم ہو جائے گی۔ ایکسرسائز کریں، یوگا کریں، یہ بھی آپ کی انزائٹی کو کم کرے گا۔ اپنے سوشل سرکل کو بہتر کریں، یعنی ایسے دوست بنائیں جو آپ کو مثبت سوچنے پر مجبور کریں۔ انزائٹی کو کم کرنے کا ایک تیز ترین طریقہ ہے جس سے ہم انزائٹی کو کم کر سکتے ہیں، اس کو ہم گراؤنڈنگ سکلز کہتے ہیں۔ 5 4 3 2 1۔ 5 مینس اپنے ارد گرد کی کوئی سی 5 چیزوں کو دیکھیں۔ نمبر 4، اپنے ارد گرد کی 4 مختلف چیزوں کو چھوئیں۔ نمبر 3، اپنے ارد گرد کی 3 مختلف آوازوں کو سنیں۔ نمبر 2، اپنے ارد گرد کی 2 مختلف چیزوں کو سونگھیں۔ نمبر 1، کوئی سی ایک چیز کھائیں، جیسے کہ آپ کافی یا ٹی لے سکتے ہیں، اس سے بھی آپ کی انزائٹی میں کمی واقع ہوگی۔ انزائٹی کو کم کرنے کا ایک اور طریقہ ہے، اس کو ہم ویگس نرو سٹیمولیشن کہتے ہیں۔ ویگس نرو ایک بہت بڑی نرو ہے جو ہمارے جسم میں مختلف حصوں میں پھیلی ہوتی ہے۔ اگر ہم اس نرو کو سٹیمولیٹ کر دیں تو اپنی انزائٹی کو کم کر سکتے ہیں۔ پہلا طریقہ ہے ٹھنڈے پانی سے منہ دھو لیں یا ٹھنڈے پانی کا استعمال کریں، اس سے بھی آپ کی انزائٹی کم ہو جائے گی۔ دونوں کانوں کے اندر انگلیاں پھیریں اور دونوں کانوں کو نیچے کی طرف کھینچیں، اس سے بھی ویگس نرو سٹیمولیٹ ہو جائے گی اور انزائٹی میں کمی واقع ہوگی۔ گردن اور کان کے درمیان والے حصے پہ بار بار ہاتھ پھیرنے سے بھی انزائٹی میں کمی واقع ہوتی ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے لمبا اور گہرا سانس لینے سے بھی انزائٹی میں کمی آئے گی۔ دونوں ہاتھوں کی انگلیوں سے ناف کو بار بار دبائیں اور گہرے سانس لیں، اس سے بھی آپ کو انزائٹی میں کمی واقع ہوگی۔ ویگس نرو کو بے چینی کو کم کرنے والا خاموش ہتھیار بھی کہا جاتا ہے، یعنی اسے سائلنٹ ویپن بھی کہا جاتا ہے۔ اگر یہ انفارمیشن اچھی لگی ہے تو کائنڈلی اس ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور کمنٹ کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بھولیں۔ تھینک یو۔